عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، دل بڑا بے قرار ہے آقا، دل بڑا بے قرار ہے آقا، آپ کا انتظار ہے آقا، پیار کرتا ہے خود خدا ان سے، پیار کرتا ہے خود خدا ان سے، آپ سے جن کو پیار ہے آقا، آپ کو جن سے پیار ہے آقا، آپ پر آپ کے گھرانے پر، آپ پر آپ کے گھرانے پر میرا سب کچھ نثار ہے آقا، میرا سب کچھ نثار ہے آقا، در پہ ہم کو بھی بلا لیجئے، در پہ ہم کو بھی بلا لیجئے، عرض یہ بار بار ہے آقا، عرض یہ بار بار ہے آقا، دل بڑا بے قرار ہے آقا۔ مولانا شاہ محمد فصیح الدین نظامی چشتی ردوی قادری صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کا خصوصی خطاب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہونے والا ہے۔ دیگر مقررین کا خطاب ملتوی کر دیا گیا صرف اس لیے کہ استاد محترم کا خطاب ہو سکے اور حضرت کے خطاب سے اور فیض سے ہم تمام فیوز و برکات حاصل کر سکے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ اپنے خطاب سے ہم تمام کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والمنۃ للہ والثناء للہ والتسبیح للہ والتحمید للہ وصلاۃ اللہ وسلام اللہ ورحمۃ اللہ علی سیدنا رسول اللہ مرشد العالمین ورحمۃ للعالمین
محب الفقراء والمساكين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا ورب العالمين. پرسوں گزر گئے دبستان حمد میں، صدیاں گزر گئیں دبستان حمد میں، لیکن ابھی سبق ہے الف لام میم کا. نور کے خط و خال لکھتا ہوں، نور کے خط و خال لکھتا ہوں، میم ہا میم دال لکھتا ہوں. دیکھا ہے کسی نے خدا کو تو بتا دے، دیکھا ہے کسی نے خدا کو تو بتا دے، جس کو بھی نظر آئے محمد، کو بھی نظر آئے محمد. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. قابل احترام واجب الکرام صدر نشین مجلس ذکر اولیاء اللہ حضرت سجاد نشین اول مجد اللہ العالی، حضرت سجاد نشین دوم مجد اللہ العالی، حضرت سجاد نشین دوم مجد اللہ العالی. آج ہم اللہ کے حکم سے اس ہستی کو یاد کر رہی ہیں، چہرہ تو ان کا ہوتا تھا لیکن یاد خدا کیا جاتا. اللہ اللہ کہنے والوں کی پہچان یہی ہے. جب 1400 سال کے بعد ولی کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، مکہ و مدینے میں سرکار کو دیکھ کر
کیا یاد آتا. اس لیے یہ مجلس اولیاء کی مجلس ہے. اس مجلس کو ہم مجلس ولی بھی کہہ سکتے ہیں، مجلس غوثیہ بھی کہہ سکتے ہیں، مجلس قادریہ بھی کہہ سکتے ہیں، مجلس چشتیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور سارے طریق سلسلے مل جائیں تو مجلس محمدیہ بھی کہتے ہیں. مجلس بھی پاک جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی پاک. پاک بازوں کا جو ذکر سنتا ہے وہ بھی پاک. اس لیے کہتے ہیں غوث. یہ پاک کا لفظ پاک زبانوں پر ہی آ سکتا ہے. اللہ نے یہ حرمت اور عزت دی ہے، یہ کسی بندے کا کام نہیں. یرید اللہ، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم پیغمبر خلیل اللہ جن کا لقب تھا علیہ السلام کہ دعائیت اللہ، بڑوں کو، بزرگوں کو، پیروں کو، پیغمبروں کو، والدین جب یاد کیا جائے تو آداب کے ساتھ یاد کیا. رضی اللہ تعالی عنہ قدس سرہ العزیز رحمت اللہ علیہ، یہ دعائیہ جملے. اگر کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے تو سامنے والے کو حکم ہے کہ اس سے اچھا ہدیہ اس کو پیش کرے. اگر ایک ہمارا رحمت اللہ علیہ قبول ہو گیا، اس کے بدلے میں وہ 1000 رحمتوں کے لیے ہماری دعا کرنا. خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے اکلوتے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، جو بڑی دعاؤں کے بعد، عرصے کے بعد، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جسمانی اعتبار سے ضعیف ہو، لیکن اللہ اپنی نعمتوں سے نوازنے کے لیے عمر کو اور مقام کو نہیں دیکھتا. ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے، پروردگار گھر میں سب ہے لیکن اولاد جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے. تو وہ اپنی پاک دعاؤں میں فرماتے تھے، عرض کرتے تھے اپنے مولا کے حضور، مولا میری دعا سن لے. اسمع، سمع یسمع کے معنی سننے کیا، سمیع کا مطلب سننے والا، اسمع درخواست ہے، سن لیجئے، میری درخواست قبول کر لیجئے. ایل عبرانی زبان میں خدا کو کہتے ہیں. اب دونوں کو ملا دیجئے تو اسمع یا ایل، اے خدا میری دعا سن لے.
اپنی درخواست کو شرف قبولیت عطا فرما. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اسی لفظ کو جوڑ دیا اسماعیل. یہ پروردگار کی قدرت ہے اور اسی میں اس کی حکمت بھی ہے. حکمت کام کی بات. ابھی جیسا کہ آپ نے ہمارے پیش و فاضل مقرر اللہ ان کی زبان میں اور فیض لسانی، فیض یزدانی، فیض محبوب سبحانی، فیض ریاضی عطا فرمائے. بڑی اچھی باتیں، بڑی کام کی باتیں بتا رہے تھے. انہی سے مجھے ہمت ملی کہ جہاں دیکھنے والی آنکھیں بھی ہیں، سننے والے کان بھی ہیں، سمجھنے والے ذہن بھی. اسی کا نام فیض ہے. کیا یہ فیض کا دوسرا سال ہے؟ دنیا کے اعتبار سے دوسرا سال. فیض کا دریا تو اسی وقت شروع ہوا. دنیا میں انسان کے آنے کی اطلاع تو 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 گھنٹے پہلے بھی نہیں ملتی. کہ خدا کی مشیت، خدا کی حکمت ہے، خدا کے راز کسی پر آیا نہیں ہوتے، اور جب آیا ہو جاتے ہیں تو پھر کسی سے بیان نہیں ہوتا. وہ آیا ہو کر بھی نہا رہتے ہیں، مطلب چھپے ہوئے رہتے ہیں، اور چھپی ہوئی باتیں چھپے ہوئے لوگوں کو بتائی جاتی. اسی سے بزرگوں نے بتایا کہ جیسا انسان کا ایک ظاہر ہے، مطلب ہاتھ آپ دیکھ سک رہے ہیں، پیر آپ دیکھ سک رہے ہیں، چہرہ ہے، بشرا ہے، ناک نقشہ آپ، یہ انسان کا ظاہر ہے، اس کا اوپری حصہ جو دیکھے. لیکن اسی انسان میں اللہ نے ایک باطنی دنیا بھی بنائی. آپ سینے کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا دل کو بھی دیکھ سکتے ہیں؟ آپ جسم کو دیکھ سکتے ہیں، کیا رگوں پر بھی آپ کی نظر ہے؟ یہیں سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کچھ ظاہر ہے، کچھ باطن. یہ تقسیم زمینی نہیں ہے، یہ تقسیم آسمانی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بزرگوں نے بتایا، اور جن کو بتانا تھا انہیں کو بتایا. حدیث پاک تو سارے صحابہ جانتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں تو سرکار نے صرف چند کو تعلیم فرمائی. انہوں نے کہا کہ میں نے سرکار عالم، خانقاہی زبان میں کہنے کیجیے مرشد عالم، سرکار سے بڑھ کر کون مرشد ہو سکتا ہے؟ مرشد کا مطلب سیدھا راستہ بتانے والا، خدا کا راستہ بتانے والا. اور اگر مختصر الفاظ میں کہا جائے تو میں ان تک رسا ہوں، وہ حق تک رسا ہے. میں ان تک رسا ہوں، میں حضرت ریاض تک رسا ہوں، حضرت ریاض خدا تک رسا ہے. کسی نے کہا کہ جنت بہت دور ہے، پانا مشکل ہے.
حضرت ریاض نور اللہ مرقدہ اطر اللہ ذریحہ برد اللہ مسجعہ کو ان کے پیر و مرشد نے بتایا اور انہوں نے اپنے مریدین و خلفاء کو بتایا کہ بھائی وہ ان کی نظر کی بات ہے کہ جنت دور ہے، اور ہمارے مرشد نے بتایا کہ جنت تو 2 قدم پہ ہے. وہ کیسے؟ یہ نقطہ تو آپ جانیں. ابھی ہم شرح صدر کی اس منزل تک نہیں پہنچے. آپ پر سے پردے ہٹ گئے ہیں، ہماری نگاہوں پر ابھی پردے ہیں، تو ذرا کرم کر دیجیے وہ پردہ ہٹا دیجیے اور یہ دوری اور نزدیکی کا راز بتا دیجیے. کہا کہ ہمارے پاس جنت صرف 2 قدم پہ. حضور وہ کیسے؟ کہ 1 قدم اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا جنت میں چلا جائے. خانقاہ کی تعلیم بس اتنی ہی ہے. یہ جس کا نام نفس ہے، جو کبھی امارہ بن جاتا ہے، یہ نفس کبھی ملہمہ بن جاتا ہے، اور اگر اس کی کوئی مرشد تعمیر کر دیتا ہے تو پھر مطمئنہ بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، اب تیرا مقام نہ آسمان کی بلندیوں میں ہے، نہ زمین کی پستیوں میں ہے، نہ مشرق تیرا مقام ہے، نہ مغرب میں تیری سکونت ہے. تیرا مقام تو میرے پاس ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب میرے پاس آنا ہے، کیوں کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہی مقام راضی برضا. زندگی میں نشیب بھی آئیں گے، فراز بھی آئیں گے، مصیبتیں بھی آئیں گی، کبھی بھوک سے بھی آزمایا جاتا ہے. بزرگوں نے بتایا کہ محبوب الہی دین کا نظام لے کر آئے، اسی لیے نظام الدین کہتے ہیں. جو دین کا نظام چلاتا ہے وہ محبوب الہی ہو جاتا ہے. حضرت الیاس المشائخ بھی دین کا ہی کام کرتے رہے، وہ بھی اپنی ذات و صفات میں محبوب ہیں. نظام الدین اولیاء. اب یہی آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے. اتنوں کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ولی ہے، لیکن جب حضرت نظام الدین کا نام آتا ہے تو اولیاء خود بخود نکل جاتے ہیں. ذات ایک ہے لیکن سینکڑوں اولیاء کا مرکز ہے، مجموعہ ہے، کل دستہ فیض روحانیت ہے. اسی لیے نظام الدین ولی کسی نے نہیں کہا. نظام الدین یہ سب سے بڑی کرامت. پہ لوگ پوچھتے کرامت کیا ہے؟ نام کی جب یہ کرامت ہے تو کام کی کرامت کیا ہوگی؟ کام کی کرامت بھی حضور نے پیش کر دیا. اللہ کیا کردار تھا، کیا ظرف تھا، کیا حقانیت تھی، کیا روحانیت تھی. آپ کی مادر مہربان
شفقتوں کا آسمان، محبتوں کا سائبان، ان کی دعائیں لی تو نظام الدین سے نظام الدین اولیاء ہو، محبوب الہ ہو۔ جب گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کیسی کیسی منزلوں سے یہ اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ اللہ دنیا پڑھے تو معلوم، دنیا سنے تو معلوم ہو۔ مادر مہربان، والدین مخدومہ ارشاد فرماتی تھی جب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، بابا نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات! کیا خدا پہ توکل ہے، کیا خدا کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ وہ خدا پہ بھروسہ رکھتے تھے تو ان پہ ہزاروں اولیاء بھروسہ رکھتے تھے، اور جو اس بھروسے کو سمجھتا تھا اسی کو امانت بھی دیتے تھے۔ اب اسی امانت کے حاصل کرنے والے کا نام خلیفہ ہے جو خلافت سے بنا ہے۔ مانج کے دیتے تھے، صاف کر کے دیتے تھے، سنوار کے دیتے تھے۔ ایسے ہی اپنے ایک چہیتے مرید جس نے آپ کی ہر شرط کو مکمل کیا، خوش ہوئے آپ۔ پیر کا خوش ہونا اللہ کا خوش ہونا۔ جس نے پیر کو راضی کیا اس نے رب خدیر کو راضی کیا۔ یہ منزل کیسے ملتی ہے؟ اس منزل کا نام ہے فنا فش شیخ کے کسی کام پہ اعتراض، وہاں سوال نہیں ہے، وہاں صرف عمل کرنا، وہی فیض جاری ہوتا ہے۔ تو فیض حاصل کرنے کا ایک ذریعہ پیغمبر بھی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، فیض خداوندی لینے کا ایک طریقہ صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس بات کو میں پہلے خلاصہ کر دیتا ہوں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئی، یعنی آپ کی ولادت ہوئی، تو چھوٹے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ نو مولود، جسٹ بورن، ابھی پیدا ہوا ہے۔ میلاد النبی بھی یہی ہے، سرکار کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے۔ دیکھیے، گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو خاندان خوش ہوتا ہے، جب پیغمبر پیدا ہوئے تو سارا جہان خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے میلاد النبی مناتے ہیں۔ گھر میں لڈو بٹتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، تو آپ کو خوشی ہو رہی ہے، تو سرکار پیدا ہوئے سارے جہان کو خوشی ہوتی ہے۔ اب وہ ایک کو نہیں ہوئی تو اس ایک سے ہمارا تعلق بھی نہیں ہوئی، ہمارا تعلق تو صحابہ کرام، ہمارا تعلق تو اہل بیت سے۔ کون اہل بیت؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم السلام، دونوں پر بھی سلام۔ یہ سلام کا لفظ ہم نے قرآن سے ہی سیکھا ہے، قرآن سے ملا تھا، ہم کو کیا معلوم تھا؟ اللہ نے سکھایا یہ سلام علی ابراہیم۔ کہاں سے آیا سلام؟ یہ
عرش اعلیٰ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ جس کی تسبیح پڑھتے ہیں وہاں سے آئے. جب قرآن میں سلام ہے تو مسلمان کی زبان پر بھی اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ایسی کوئی بات نہیں کہ اس پر آپ گھنٹوں بیٹھ کے غور کریں یا کوئی بڑی کتاب لے کے پڑھیں یا کسی دانشمند کے سامنے آپ بیٹھیں. تو بہرحال دونوں کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ بھئی میرا یہ گھر ہے، اس کا نام بیت اللہ ہے جو مکہ شریف میں، اس کو بنائیے بھی اور اس کو پاک و صاف رکھیے تاکہ یہاں نماز پڑھنے والے آئیں، سجدہ کرنے والے آئیں، طواف کرنے والے آئیں. حافظ صاحب پوچھ لیجیے طاہرا بیتیا للطائفین، طاہرا دونوں مل کر اس گھر کو پاک کریں، صاف کریں. میرے گھر کو اللہ کا کوئی گھر ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرا گھر مانوی گھر. انسانی ذہن کے لحاظ سے بتایا گا کہ یہ چار دیواری کو جانتا ہے، اس لیے گھر کی مثال دی گئی. للطائفین، طائف کا مطلب طواف کرنے والے، گھر کا چکر لگانے والے. پروانہ نہ خندیل کو دیکھتا ہے، نہ چراغ کو دیکھتا ہے، نہ کہ فروٹ بلب کو دیکھتا ہے، نہ ڈے لائٹ، نہ نائٹ، نہ مرکیوری، نہ ٹیوب. وہ تو روشنی کا دیوانہ ہے، اجالے کا دیوانہ ہے. کیا کرتا ہے واقع؟ طواف کرتا ہے. طواف انسان کہہ رہا ہے کہ میں طواف کرتا ہوں، نہیں، دیوانے پروانہ بھی جمع کا طواف کرتا ہے. ہم شم ریاضی کے پروانے ہیں. قسمت پائی ہے آپ، کیا نصیبہ ہے آپ کا. یہ شم چشتیہ ہے، شم غوثیہ ہے، شم قادریہ ہے، شم فیضیہ ہے. جتنا ہو سکتا ہے زندگی میں فیض لے. معلوم نہیں آج تو ہم دیکھ رہے ہیں، کل دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے. قصہ مختصر. اے میرے پیغمبر خلیل اللہ، اے میرے پیغمبر زادے ذبیح اللہ، میرے گھر کو خوب پاک کیجئے. مطلب کیا ہوا؟ مسجد کی خدمت کرنا پیغمبروں کی سنت ہے. اگر آپ میں سے کوئی مسجد کی خدمت کر رہا، صدر ہے، معتمد ہے، خطیب ہے، منبر کی مصلی کی حفاظت کر رہا ہے، سنت ابراہیمی ادا کر رہا ہے، سنت اسماعیلی ادا کر رہا ہے، بہت بڑی خدمت کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ڈی گریڈ کرنے کے لیے ملا کی دوڑ مسجد تک گرانے کے نیچا دکھانے کے لیے کرتے ہیں. لیکن اس پہلو پر بھی اگر غور کر لیں، بھائی دوڑ آپ کی کہاں تک ہے؟ آفس تک ہے. آپ کی دوڑ کہاں تک ہے؟ فارم ہاؤس تک ہے. آپ کی دوڑ کہاں ہے؟ تالاب تک ہے. ارے ملا اور مرشد وہ مبارک ہے جس کی دوڑ اللہ کے گھر تک ہے. اب کون آگے ہے کون پیچھے میں نہیں کہتا. درسگاہ میں کتابوں میں بات ہوتی ہے، خانقاہوں میں اشاروں میں بات ہوتی ہے. یہ سب میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا، یہ ہمارے ان لوگوں نے بتایا
جن کو اللہ نے قرآن میں ولی دوست کے نام سے یاد کیا. اللہ کے رشتہ دار تو نہیں ہیں لیکن اس کے دوست ہیں. اللہ کے رشتہ دار تو نہیں ہیں مگر اس کے دوست ہیں. تو کہا کہ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام دونوں مل کر میرے کعبے کو گھر کو خوب چھاپ. تو مسجدوں کو پاک اور صاف کرنا رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم مانتے ہیں نا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں نا. تبھی تو ذی الحجہ کے مہینے کی 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ قرب حاصل کرنے کے لیے. قربانی سے قرب حاصل ہوتا ہے. جو جانور کو قربان کرتا ہے اس کو بھی قرب ملتا ہے، جو نفس کو قربان کرتا ہے اس کو بھی قرب ملتا ہے. اب یہ خدائی لغت میں قرب تو سیدھا پڑھیے تو نزدیکی کے معنی میں آتے ہیں. میں آپ سے نزدیک، میں ڈاکٹر صاحب سے نزدیک ہوں، نزدیکی بتائی جا رہی ہے. قرب قاف رے بے. اب اس کو آپ بجائے قاف سے پڑھنے کے الٹا پڑھیے. الٹا کیا ہو جائے گا؟ ادھر سے پڑھے تو قرب، ادھر سے پڑھے تو برق. حضور کی سواری کیا تھی معراج میں؟ برق کے معنی کرنٹ کے. پھٹکا کھولتے ہی پورا حال روشن ہو گیا. دنیا کے کرنٹ کا یہ عالم ہے جو کرنٹ سے زیادہ پرراغ ہو. سواری کا یہ عالم ہے جو سوار کا عالم کیا ہوگا. اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم. براق سے بھی اللہ نے سمجھایا. انتہائی تیز رفتار، اسپیڈ، بہت تیز چلنے والا. ذرا کوئی کرنٹ کو ہاتھ لگا کے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا. جو کرنٹ سے کہیں زیادہ تو تیز ہو، نور سے زیادہ تیز ہو، اس کا جب یہ عالم ہے تو سرکار کی نورانیت کا عالم کیا ہو. اللہ تعالیٰ کیسے کیسے سمجھا رہا ہے. ہر دماغ کے سمجھنے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آیتیں رکھی ہیں. سرکار نے اپنے فرامین میں احادیث رکھی ہیں، ولیوں نے ملفوظات رکھے ہیں، اولیاء اللہ نے مکتوبات کتابیں رکھی. تو کتاب کا اس میں اجرا ہوا ماشاءاللہ. کتنی خوبصورت بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. ظاہر بھی اچھا ہے، اپنے پاس رکھیے. یہ بھی حضرت ریاض المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تبرک ہے. ان کا نام، ان کا کام اور ان کا دیا ہوا طریقت کا جام. اپنے ظرف کی بات ہے. کام والا کام اٹھائے، نام والا نام اٹھائے، جام والا جام اٹھائے. کہا کہ ایک جام سے نہیں چلتا، مجھے 2 چاہیے، 2 بھی لے لیجیے. کہا 2 سے بھی میری پیاس نہیں بجھتی تو 3 لے لیجیے. یہ آپ کی ہمت پہ، یہ آپ کے حوصلے پر ہے، یہ آپ کے ارادے پر ہے. میں ایک کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کو دیکھ کر ایک نکل جاؤ. ڈاکٹر صاحب کی محبتیں مسلسل مجھے یاد کرتے، متوجہ کرتے رہے کہ آپ آنا ہے. کہاں آنا ہے؟ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض جنہ. واہ واہ واہ، ارے واہ 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 واہ، میری آرام گاہ، ارے واہ، میرا مقام استراحت، جی وہاں سے لے کر میرا جو ممبر ہے، واہ واہ، آپ سمجھیں یہ ممبر سرکار کا ممبر ہے. اب اس ممبر پر سرکار کا چاہنے والا ہی آنا چاہیے. ممبر یہ سرکاری ممبر ہے، غیر سرکاری نہیں. کیا کہنے، واہ واہ واہ. لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری زبان یہ ہے، سرکاری زبان یہ ہے. میں کہتا ہوں جو سرکار کی زبان ہے وہی سرکاری زبان ہے. عربی سرکار کی زبان ہے تو جو سرکار کی زبان ہے وہی سرکاری ہے نا بھائی. تو بہرحال دونوں کو حکم ہوا میرے گھر کو خوب صاف کریں تاکہ عبادت کرنے والے آئیں تو اطمینان سے عبادت کریں. یہ کس کی بات ہوئی؟ بیت اللہ، اللہ کے گھر کی بات ہوئی. حکم کس کو ملا؟ پیغمبر کو ملا. ایک ابراہیم ہے جن کا لقب خلیل اللہ، ایک اسماعیل ہے جن کا لقب ہے ذبیح اللہ علیہ السلام. اپنے گھر کی صفائی پاکی کی بات آئی تو کہا پیغمبر تم سنبھالو. اب سرکار کے گھر کی بات آئی تو کہا میں اس گھر کی پاکی کی دہائی دیتا ہوں. کیا مقام ہے اہل بیت کہ قرآن کے الفاظ ہیں. سرکار دو عالم کے قلب مبارک پہ جو نازل ہوا 23 سال میں نازل ہوا. اچھا ایک مسئلہ یہاں پر اور بھی حل ہو. دیکھیے 23 سال تک نازل ہوا. آپ کو آپ کے پیر و مرشد مختوم و متا نے کیا بتایا کہ 23 سال تک نازل ہوتا رہا. یعنی آسمان سے کون لے کے آتے تھے؟ جبریل علیہ السلام پیغمبر ہیں. انا من نور اللہ و کل شیء من، میں نور خدا سے ہوں اور کائنات کی ہر چیز. تو حضور کل ہوئے، دوسری چیزیں جز ہوئی نا. جز اور کل سمجھتے نا آپ؟ جز اور کل آپ سمجھتے ہیں نا؟ جی یہ بتانے کی ضرورت ہے. تو فرشتوں کا سردار 23 برس تک سدرۃ المنتہا سے مکے میں بھی آتا رہا، کسی کو اعتراض نہیں ہوا. 23 سال تک مدینے میں فرشتوں کے سردار آتے رہے، کسی نے سوال نہیں کیا. اور نبیوں کے سردار ایک مرتبہ زمین سے آسمان پر گئے تو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، 23 سال تک کیوں آ سکتا ہے اور معراج میں کل نہیں جا سکتا؟ ارے واہ 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 واہ، کیا پتا چل رہا ہے؟ واہ 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 واہ. میرے بھائی اپنا ذہن صاف کرو. ابھی آپ جبریلی ایمان پر ہے، محمد ایمان پر نہیں. ابھی آپ جبریل تک ہی پہنچے ہیں، نبی کریم تک 23 سال تک آتے رہے. واہ واہ واہ، کھانا رزق کسی شکل میں ہو اللہ کی نعمت. آسمان سے زمین،
بارش کا موسم چل رہا ہے، بارش بھی رحمت ہے، آسمان سے زمین کی طرف جبریل بھی رحمت ہے، نعمت ہے، آسمان سے زمین کی طرف زبور بھی نعمت ہے، زمین سے آسمان کی طرف انجیل بھی نعمت ہے، آسمان سے زمین کی طرف توریت بھی رحمت ہے، آسمان سے زمین کی ساری رحمتیں آسمان سے زمین کی طرف آئیں، لیکن معراج کی ایک شب ایسی تھی کہ رحمت آسمان سے زمین پر نہیں آئی، زمین سے آسمان کی طرف آئی۔ اللہ نے گواہی دی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ جاننے والوں، سوچنے والوں، فکر کرنے والوں، تم ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہو، ارے ذات احد لے جا رہی ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، پاک ہے وہ خدا، طاقت والے کو خدا کہے، بے عیب کو خدا کہے، زمین و آسمان جس نے بنایا اس کو خدا، کن فیکون میں تختہ جو پلٹا دے۔ حضرت ریاض المشائخ رحمت اللہ علیہ کو ان کے مرشد محترم، ان کے مرشد محترم، ان کے مرشد محترم، اسی کو کہتے ہیں سلسلہ زنجیر۔ نیچے کی ہلاتے ہیں تو پوری اوپر تک ہلتی ہے، نیچے کی ہلاتے ہیں تو نیچے کی کڑی سے سلسلہ نیچے ہی نہیں، وہ پورا اوپر جاتا ہے، ریاض الجنہ تک جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ فیض کی محفل، فیض تمہیں کیا کر رہا تھا کہ تاریخ میں ایک رات ایسی آئی کہ رحمت آسمان سے زمین کی طرف نہیں بلکہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتی، وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ اب یہ کسی عالم سے پوچھ لیجئے، جی نہیں چاہتا تو کسی عارف سے پوچھ، عالم جانتا ہے، عارف پہچان۔ مائیکل ہارٹ، ایک نام سنا ہوگا، یہ پکا مسیحی اہل قلم لکھنے والا، جس نے اپنی تحقیق کی چھنی لے کر جانا تو پوری دنیا کی اب تک کی تاریخ سے 100 لوگوں کو باہر نکالا، دنیا میں کون بڑے لوگ ہیں۔ جب ترتیب دینے بیٹھا، اس کے قلم نے سب سے پہلے سرکار کا ہی نام لکھا، اپنے پیغمبر کا نام اس سے نہیں لکھا۔ خدا نے جس کو اپنی اول تخلیق قرار دیا ہو، اسے کون اور درجے پر رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ۔ تو مائیکل ہارٹ نے جانا، پہچانا نہیں، جانا تو خلاف لکھا، پہچانتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا۔ اور اگر پڑھ لیا ہے اس نے دن اچھا خیال، اگر پڑھ لیا ہے تو کہنے کی گنجائش ہے کہ وہ عالم بھی ہو گیا، سرکار کو پہچاننے سے عارف بھی ہو گیا۔ تو جاننا ایک چیز الگ صفت ہے، پہچاننا۔ اس لیے بزرگ یہ روایت عربی زبان میں بیان کرتے ہیں، من عرف نفسہ، من علمنی،
من علم نفسه فقد علم ربه. نہیں، علم کا لفظ استعمال نہیں کیا. ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث، ایک معرفت کا دفتر. کون پڑھنا چاہتا ہے؟ کون سمجھنا چاہتا ہے؟ تو قرآن بھی کھلا ہے، کائنات بھی کھلا، درخت کا پتا پتا کھلا، سب موجود ہے. آنکھ موجود ہے، نظر بھی موجود ہے، نظر بھی موجود ہے. سوال نظر کا ہے. نظر پاک ہے تیری تو دل پاک ہے تیرا. تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ بھی ایک عالم. اب اسی عالم میں ایک عالم اور عارف نے بتایا کہ یہ عالم ایک نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اب ایک ذریعہ تو ہے علم کا حاصل کرنے کا، مطلب معلوم ہونے کا، وہی ہے. وہی پیغمبر وہی کہتے ہیں جو وہی آتی. پیغمبر وہی کہتے ہیں جو ولی وہی کہتے ہیں جو الہام ہوتا ہے. وہ بھی علم کا ذریعہ ہے، یہ بھی وہی بھی اللہ کی طرف سے، الہام بھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف بیان. کوئی کتاب نہ پڑھیے، قرآن پڑھیے، آپ سب کو معلوم ہو قرآن میں شریعت بھی ہے، قرآن میں طریقت بھی ہے، قرآن شریف میں معرفت بھی ہے، قرآن شریف میں حقیقت بھی ہے، قرآن شریف میں وحدت بھی ہے، قرآن شریف میں فیض نبوت بھی ہے، قرآن شریف میں ولایت بھی ہے. لیکن پڑھنے والا چاہیے، سمجھنے والا چاہیے، اس کے رازوں کو حاصل کرنے کا شوق رکھنے والا چاہیے. اللہ پاک نے کیسے کیسے سمجھایا، اس کس انداز سے سمجھایا اور کیسے کیسے سمجھایا، آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. تو اللہ پاک نے عالم بنایا. ایک عالم بھی ہے، عارف، پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے. انہوں نے کہا اے دنیا والوں، اس دنیا میں جو آسمانوں سے زمین تک ہے ایک عالم نہیں ہے، 100 عالم نہیں ہے، 1000 عالم نہیں ہے. ارے حضور گنتی ختم ہو جا رہی ہے، اگر یہ عالم کتنے ہیں؟ اس دنیا میں 18,000 عالم. کتنے عالم؟ 18,000 عالم. کہا کہ اس کا علم ہم کو بھی تھوڑا دیجیے. کہا کہ 8,000 عالم آسمانوں میں ہیں. 18 میں سے 8,000 عالم آسمان میں. اب جو وہاں جائے گا تو اس کو معلوم ہوگا نا. زمین کی خبر نہیں ہے تو وہاں کی خبر کہاں سے؟ کہاں کہ 18,000 عالم کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے. کس نے بنائے ہیں وہ؟ عالم الغیب والشہادان ان اللہ علی کل شیء قدیر نے بنائے. تو 18,000 عالم آسمانوں میں ہے اور 8,000 آسمانوں میں ہے، 8,000 زمینوں میں. 8 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 16. اب 2,000 کہاں ہیں؟ کہا 2 میں سے 1,000 انڈے دینے والی مخلوق میں ہے، 1,000 بچے دینے والی مخلوق میں ہے.
اس طریقے سے کتنے ہو گئے؟ 16 اور 2 وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے. پروردگار جہاں میرے غلام رہیں گے، جہاں میرے عاشق رہیں گے، جہاں میرے شہید رہیں گے، جہاں میرے صدیق رہیں گے، پروردگار مجھے وہی عالم پسند ہے. سرکار نے اس عالم کو ہم گناہگاروں کے لیے پسند کرتا. مکان میں مکین رہتا ہے نا بھائی. درسگاہ کی زینت طلباء سے، خانقاہ کی زینت مریدوں سے، دوا خانے کی زینت مریضوں سے. 10 کروڑ کا ہاسپٹل بنا دیا تو کوئی مریض ہی نہیں ہے بھائی وہاں. تو ہر ایک کو اللہ نے ایک مقام کی زینت بنایا. وہ گنبد خضرا کی زینت سرکار ہے تو اچھا مکان میں مکین رہتا ہے نا، آپ دستک دیجئے تو اندر سے جواب آتا ہے نا. امتی جب جواب دے سکتا ہے تو پیغمبر کہ یہ فیضان ریاض المشائخ تو نہیں. ایک گوشہ یہ بھی ذہن میں، ایک گوشہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے. سارا کعبہ 4 دیواری پوری پتھروں سے بنی ہے نا بھائی. لیکن جب ہم کو جا کے آتے ہیں دوسرے والا پوچھتا ہے کون سی دیوار کو چھوا، بوسا کس دیوار کو دیا، مشرق کی یا مغرب کی، کون سی دیوار کو بوسا دیا. کسی دیوار کو بوسا نہیں دیا، ایک پتھر کو دیا. کیوں دیا؟ کہ میرے سرکار نے بوسا دیا تھا. اچھا جس پتھر کو سرکار کے لب مبارک سے نسبت ہو گئی، حاجی کو طلب ہے کہ اس پتھر کو میں بوسا دوں. سرکار کے صرف ہونٹ لگے تو ساری دنیا چوم رہی ہے، اور جس زمین میں سرکار کا سارا جسم لگا ہوا ہے، سارا جسم پاک لگا ہوا ہے، ارے ہونٹ لگا، صحابہ بھی چوم رہے، اہل بیت بھی چوم رہے، ہندوستانی بھی چوم رہا ہے، یمنی بھی چوم رہا ہے، قرنی بھی چوم رہا ہے، ایرانی بھی چوم رہا ہے. اور جہاں سرکار کا سارا جسم مبارک لگا ہوا ہے وہ کتنا مبارک ہوگا. قلباً کو اشارہ کافی. اللہ نے کتاب کھلی رکھی ہے، بند نہیں رکھی. پڑھنے والے چاہیے. پڑھنا نہیں آتا تو پڑھانے والے ابھی موجود ہیں. جہاں موقع ہے چلے جائیے. اگر درسگاہ ملتی ہے تو وہاں چلے جائیے، درسگاہ نہیں ہے تو خانقاہ میں آ جائیے، وہاں بھی آپ کو ملنے والا ہے، یہاں بھی ملنے والا ہے. خدا محروم رکھنا نہیں چاہتا، وہ تو آپ کے دامن کو بھرنا چاہتا. میرا بندہ اس پوزیشن میں رہے، اس پوزیشن میں نہ رہے، دینے والا رہے. سرکار نے فرمایا ایسا ہاتھ بہتر ہے ایسے ہاتھ والا، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ. ہم نے سن لیا، آپ کی طرح میں نے بھی سن لیا، لیکن بزرگوں نے ایک اور بات بھی سنا ہے. جب ہم کسی سائل کو، قرآن نے اسے فقیر نہیں کہا،
مسکین نہیں کہا. ہم جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دروازے میں فقیر آئے. فقیر تو حقیقت میں اللہ والا ہوتا ہے, رب کو جاننے والا ہوتا ہے. یہ مانگنے والا سائل ہوتا ہے. قرآن شریف میں کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا. دیکھو بھائی اللہ نے آپ کو سائل کو بھیجا. اگر اپنے زندگی کے مسائل حل کرنا ہے تو سائل کا مسئلہ حل کر دو. اگر اپنی زندگی کے مسائل حل کرنا ہے تو سائل کے مسئلے کو حل کر دو. اس کے راستے کا پتھر اگر ہٹا دیں گے خدا تمہاری زندگی کے پورے پتھر ہٹا دے گا. محمد سائلہ ولا تنہر. کیا خدا کے دینے کے انداز. تو رسول خدا کے پاس جو بھی آتے تھے کبھی واپس خالی نہیں جاتے. ان کے نائبین کے پاس بھی اگر کوئی آتے ہیں تو خالی آتے خالی ضرور ہیں لیکن جاتے خالی نہیں ہیں. سوال سے ذہن خالی ہو جاتا ہے, جواب سے دامن ہو جاتا ہے. کرم کی آنکھ دیکھتی نہیں لباسوں کو. کرم کی آنکھ دیکھتی نہیں لباسوں کو, خلوص نیت سائل تلاش کرتی ہے. آنے والے میں کتنا خلوص ہے. اس لیے اگر خلوص کے دعا مانگ رہے ہیں خلوص کے لیے بھی مانگیں. خلوص تو مل ہی جائے گا بھائی, لیکن خلوص اللہ کی دین ہے. یہ بزرگان دین ہمارے دامنوں کو خلوص سے ہی بتائے. ان کو خلوص سے کوئی نسبت نہیں. وہ اپنی جانماز کا کونا اٹھا دے تو سونے کا ذریعہ بہتا. چاندی کے خزانے ہوتے, ہیرے موتی بادشاہوں کے تاج ان کے قدموں میں ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو دنیا کا نہیں آخرت کا بادشاہ. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یدید حقا کے بنا ہے لا الہ حسین. نیست کعبہ در دکن جز درگاہ گیسو دراز. بادشاہ دین و دنیا صحابت بندہ نواز. یہ اللہ کی دی ہوئی بادشاہت ہے. کتنے عادل شاہ بادشاہ گزرے آپ کو معلوم ہے؟ کسی کا نام معلوم ہے؟ کب پیدا ہوا, کب دنیا سے رخصت ہوا معلوم ہے؟ لیکن 700 سال ہو گئے بندہ نواز کا نام معلوم. اب حقیقت میں بادشاہ کون ہے؟ صاحب تخت و تاج کون ہے؟ کس کے پاس بادشاہت ہے؟ جو بادشاہ ہوتا ہے اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے. سرکار عالم بادشاہ ہے اسی لیے ان کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے. اللہ میں تو آیا تھا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ عشر مبشرہ یا 5 منٹ یا 12 منٹ کسنا عشرہ. اور بھی یہاں کے بافیض مناسب ہیں الحمدللہ. یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں خانقاہی نظام زندہ ہے. ہر جمعہ عید المومنین یہاں حلقہ شریف. چاند کی 17 تاریخ کو بھی یہاں محفل غوثیہ ہوتی ہے. مجلس ریاضیہ مجلس غوثیہ میں پہنچا, مجلس غوثیہ مجلس محمدیہ میں پہنچا. ہر 23 کو بھی
اب 23 تو آپ کو معلوم ہوگا 23 سال پہ قرآن کا عرصہ نزول 23 سال میں یہ بھی اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، بندہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ قرآن کتاب کی شکل میں تو 23 سال کے بعد آیا، لیکن چلتا پھرتا قرآن سرکار کو پہلے بھی جاتا۔ عام طور پر پڑھانے کا طریقہ ایسے نہ بھائی، پہلے تھیوری اس کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام بدل لیا۔ دنیا والوں کچھ نصیب ہو، پہلے پریکٹیکل دے رہا ہوں، بعد میں تھیوری دے رہا ہوں۔ کیا بات ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سرکار کی زوج محترمہ۔ کسی نے آ کے پوچھا اما جان آپ کتنا بہتر سرکار کے قریب دیکھے ہیں، ہم تو اتنا دیکھ نہیں سکتے، ذرا آپ بتا دیجیے نا سرکار کی سیرت کیا ہے، صورت کیا ہے۔ کوئی جلسہ نہیں کیا، پوسٹر نہیں چھاپا، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کیا، اسی وقت پوچھا اے سائل کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے جو قرآن ہے وہ سرکار ہے، جو سرکار ہے وہ قرآن ہے۔ سرکار قرآن سے الگ نہیں ہے، قرآن سرکار سے قرآن میں سیرت محمد بھی ہے، سورت محمد بھی ہے۔ سیرت النبی کے جلسے تو ہوتے ہیں، کبھی خانقاہ میں سورت النبی کا جلسہ بھی رکھتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں، صحابی جن کو سرکار کی صحبت ملی۔ آپ لوگ بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ حضرت کی صحبت ملی، حضرت کی محفل ملی۔ جن کو نہیں ملی حضرت کے جانشینوں کی صحبت، ان صحبتوں کو غنیمت جانیے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ ارے جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینا یہ ہے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی سننے جائیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیجیے۔ آپ کے پیر و مرشد نے نمونہ چھوڑا ہے، کیا دیکھو دست بکار دل بیار۔ آپ تو کام کرتے رہیں لیکن دل میں ذکر الہی سے غفلت نہیں کرتا۔ ذکر لسانی جمعہ کو ہوتا ہے، زبان کا ذکر 17 تاریخ کو ہوتا ہے، زبان کا ذکر 23 تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن دل کا ذکر ہمیشہ ہو سکتا ہے۔ نماز کا وقت مقرر ہے، اسی پر نماز پڑھنا۔ حج کا مہینہ مقرر ہے، اسی میں حج کرنا۔ عبادت کا وقت مقرر ہے، ذکر کا وقت مقرر نہیں ہے۔ عبادت مسجد میں ہوتی ہے اور ذکر خانقاہ میں ہوتا ہے۔ عبادت کا وہ امام، خانقاہ کا یہ امام۔ اب کوئی پوتا نماز پڑھا رہا ہے خانقاہ میں یا مسجد، اس قابل ہوگا۔ قرآن شریف اچھا پڑھتا ہے، تجوید اچھی ہے، لباس پاک صاف ہے، ادائیگی اچھی ہے، پوتا مصلی پر امام بنا ہوا ہے، پیچھے ابا جان آئے، دادا جان آئے، آگے نہیں میں سب میں نہیں ٹھہروں گا، وہ تو میرا پوتا بیٹا اس کے بازو ٹھہروں گا، بازو نہیں ٹھہرا تو اس کے آگے جاؤں گا۔ اب اگر کوئی ایسا بابا جان یا دادا جان سوچ کے
اپنے پوتے سے اب مسلح پر پوتا نہیں رہا، امام بن گیا، قوم کا امام بن گیا ہے۔ اب اگر امام صاحب سے آگے بڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی؟ محلے کی مسجد کے امام صاحب سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو نماز نہیں ہوئی، وہ پیغمبروں کے امام سے اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اس کا ایمان مکمل ہوا؟ نہیں ہوا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار نبی کے دربار کے آداب آئیں، اور یہی آداب علماء بھی سکھاتے ہیں، خانقاہ میں صوفیہ بھی۔ اللہ کی شان، اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے۔ ایک نام سے یاد نہیں کیا، کبھی کہا اولیاء اللہ، کبھی کہا ذاکرین، کبھی کہا کونوا مع کتنے ناموں سے یاد کر رہا ہے؟ محبوب کا ایک نام نہیں ہوگا، کئی نام۔ شاغلین سے یاد کیا، طائفین سے یاد کیا، ذاکرین سے یاد کیا۔ یہ اللہ کی محبت کے انداز ہے۔ ہم اس لیے حضرت ریاض المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کو چاہتے ہیں۔ اپنے پیر کے ذریعے ہم اللہ کی چاہت چاہتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا چاہنا تو ہمیں ان کا چاہیے، یہ وہ نہیں، چاہنا تو ہمیں ان کا چاہیے۔ وہ جب چاہیں تو پھر کیا چاہیے؟ وہ جب چاہیں تو پھر کیا چاہیے؟ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اسی کو اقبال نے اپنی زبان میں کہا، اب سمجھے شیخ کی محمد سے وفا، تو نے کہ دنیا نہیں ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، ارے لوح و قلم تھے، کیا خدا کی شان ہے۔ اب اقبال کس منزل پہ جا کے کہہ رہے تھے مجھے نہیں معلوم، لیکن اس شعر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی منزل پہ تھے، جیسے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ۔ کون تھے؟ دنیا کے بھی امیر تھے، دین کے بھی، اپنے پیر کے عاشق بے مثال تھے۔ یہ جملہ مرید کہہ سکتا ہے، لیکن مرید کے بارے میں پیر نے کہا ایسا مرید ہوگا جی، ہو ایسے مرید بننا ہے بھائی۔ کیا کہا مرید کے بارے میں پیر نے؟ اگر شریعت کا حکم ہوتا تو میں اپنے ہی روزے میں خسرو کو رکھ لیتا۔ کیا محبت تھی، کیا جانثاری تھی۔ مرید اپنے پیر کا آئینہ ہوتا ہے، مرید اپنے پیر کا، شاگرد اپنے استاد کا، بیٹا اپنے باپ کا، لیکن مرید بھی اپنے پیر کا دیکھتا ہے۔ اس میں تو میرے پیر کی شکل دکھے، ماں سے، دور سے، ذکر سے، چلے سے، وظائف سے، جی ساری چیزیں کرا کر کیا کرتے ہیں؟ پیر ماں جتنا برتن مانگتے اتنا ہی صاف ہوتا ہے، جتنا مسئلہ ہوتا ہے نا اتنا ہی نکھار آتا ہے۔ یہی نکھار حضرت ریاض المشائخ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی میں کچھ نہیں جانتا حضرت کے بارے میں، لیکن اتنا ضرور جانتا۔ اب اس سے جان لیجئے کہ میں کتنا جانتا ہوں۔ میں نہیں کہتا ایسا کرو ویسا، میں نہیں کہتا اے مریدو، میں نہیں کہتا ایسا کرو ویسا کرو،
ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو. اور آج آئینہ دیکھنے کا خاص دن، اپنے آپ کو سنوارنے کا خاص دن ہے. یہ توجہات پیر لینے کا آج خاص، اسی کا نام عرس ہے. اسی کا نام اللہ تعالیٰ ان کا فیض دیتا ہے. کیسا دیتا ہے؟ کسی نے سمجھنا چاہا تو سمجھ لو ایک تلوار تھی جو میان میں تھی، اس کے لباس میں تھی، چھپی ہوئی تھی، تب بھی وہ تلوار ہی کہی جاتی تھی، کوئی دوسرا اور نام نہیں کیا جاتا. میان میں تھی تو بھی اس کا فیض تھا. اب میان سے باہر نکل گئی ہے تب بھی اس کا فیض ہے. جب تک عالم اجسام میں رہے تب بھی با فیض ہے ولی، عالم ارواح میں چلے جائے تو اور زیادہ. اسی لیے کیا کہتے ہیں، جسم پرواز کر گیا یا روح پرواز کر گئی؟ پرواز کس کی ہے؟ بلند پرواز کس کو کہتے ہیں؟ محرم راز و نیاز کس کو کہتے ہیں؟ خواجہ عثمان ہرونی یا ہارونی، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں ہزار نعمت رحمتوں پر. ان کے ایک مرید تھے، پڑھنے کو دیا 1000 مطلب پڑھ کیا آگے. اب تک زمین کو دیکھ رہے تھے، اب آسانی کر دیں. کیا نظر آ رہا ہے؟ تو حضور آسمانوں کے پرے دیکھ رہا، آسمانوں کے آگے دیکھ رہا. اور پڑھنے کو دیا، پھر وہ وظیفہ پڑھ کے آئے. کہا جب بھی دیکھا تھا نا، اب پھر ایک مرتبہ دیکھو. کہا حضور اب آسمانوں کے اوپر ہی اوپر ملائے اعلیٰ دیکھ رہا. یہ کون سی پرواز ہے؟ روحانی پرواز. آتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف. انسان کہاں جاتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے نا بھائی. اب اسی بات کو میں دوسرے انداز سے کہہ رہا ہوں. آتا ہے عرش سے فرش کی طرف، آتا ہے فرش سے عرش سے. اب اوپر جانا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ نیچے والے کو اوپر لے آتے. کہ آپ کا اصلی مقام یہ نہیں، آپ کا اصلی مقام اوپر ہے. تو کہاں سے آئے؟ عرش سے آئے. کہا اب آنے کی ترتیب میں عین پہلے تھا، اس کے بعد رے تھا، اس کے بعد شین تھا. اب جاتے وقت ترتیب بدل دینا ہے. شین رے عین مطلب کیا ہوا؟ شرع. اب اوپر جانا ہے تو شریعت سے جانا ہے، شرع محمدی سے جانا ہے. اب کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے شرع محمد. تو اسی عرش میں جانے کا راستہ کیا ہوگا؟ شرع. اسی کتاب کا نام ہے اہل خدمات شرعیہ. وہ جانے کا راستہ. یہ لوگوں کی بات ہے. ایسے ہی چل کر یہ طرز سخن نہیں آیا ہے، ایسے ہی چل کر یہ طرز سخن نہیں آیا ہے. پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا. قسمت سے مل گئے ہیں حاصل کر لی. دامنوں کو بھر لیجیے، نکالیے وقت، آپ کے وقت میں بھی برکت ہوگی. نکالیے وقت، آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی.
نکالیے آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی، اولاد میں بھی برکت ہوگی، گھر میں بھی برکت ہوگی، اور جو قدم اٹھائیں گے اس میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آج کتنے میرے پاک کو سجدوں کو ذکر پاک کو بزرگم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہل میں قبول منظور فرما، ان حضرات گرامی کا سایہ ہم پر دراز فرما، ان کے ظاہری باطنی علم سے اپنے سینے کو مجھے اللہ مصطفیٰ و منور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دامن ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے قیامت تک، قیامت کے بعد بھی چھوٹنے نہ پائے۔ ہم درخواست کرتے ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں سرکار کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کرو، ہمارے پیر کے صدقے میں دعا کرو، ہمارے دادا پیر کے صدقے میں دعا کو قبول کرو، دادا پیر کے صدقے میں، غوث اعظم دستگیر کے صدقے میں، پیر روشن ضمیر کے صدقے میں قبول کرو۔ الہی بحق شیخ کی معروف کرتی نگاہ داری سے آفت آئے عرضی و چرخی کہ دربان علی موسیٰ رضا بود ہمیشہ با خدا با مصطفیٰ بود و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دو شعر پڑھی ہے، آپ ریکارڈنگ میں آ جاتے حضرت کا بیان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ وتعظیمہ وتکریمہ وعظمۃ رسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ پیر طریقت رہبر شریعت محب الفقراء حضرت ریاض المشائخ حضرت الحاظ قاضی خواجہ شاہ ریاض الدین چشتی قادری نصیری علیہ رحمۃ رضوان کے اس دوسرے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر حاضری کا موقع ملا۔ الحمدللہ بات طویل نہ ہو جائے، یوسف کے خریداروں میں ہمارا بھی نام آ جائے، بس اسی کے مصداق میں قابل مبارکباد دیتا ہوں شہزادے تمام شہزادگان کو ریاض المشائخ کے کہ آپ نے الحمدللہ اپنے شہزادگوں کی ایسی تربیت فرمائی، ایسے انہیں سینچا سوارا کہ یہ علماء کرام اپنے سینوں میں کلام الہی بھی رکھتے ہیں اور اس کے رموز و معرفت و حقیقت کا علم بھی رکھتے ہیں، اور الحمدللہ یہ گلشن آباد رہے، یہ گلشن سلامت رہے۔ کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان حضرات سے جب سے ملاقاتیں ہو رہی ہے، شرف ملاقات ہو رہی ہے، ان کے اندر ریالٹی میں کوئی موجود ہے بول کر حقیقت بولنا بات نہیں ہے، بلکہ حضرت علامہ مولانا تنویر سیافت اسد العلماء محسن پاشا قادری صاحب مجددی قادری نقشبندی کامل الحدیث جامع نظامیہ جنرل سیکرٹری کل ہند سنی علماء بورڈ محبوب نگر جب ہمارے سفر میں تھے تو میں یہی بات بتا، جب سے ان سے ملاقات ہو رہی ہے، جب سے ان سے جیسے جیسے ملاقات ہو رہی ہے، میں ان کے اندر خلوص، میاں، محبت، چاہت، الفت دیکھ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے
جب یہ خلوص، اخلاص، محبت، چاہت، الفت ہوتی ہے تو یہی طریقہ حقیقت معرفت ہے میری نظروں میں. کیوں کو دلوں کو جوڑنے کے لیے خلوص چاہیے، اخلاص چاہیے، میاں چاہیے، محبت چاہیے. یہ سب معرفت میں، یہ سب معرفت کے لیے سب سے پہلی یہ چیزیں ہیں. تو ماشاءاللہ آپ ان کے ریاض المشائخ کے، ان کے مشائخ علیہ رحمۃ الرضوان کے صاحبزاد گاؤں میں میں یہ چیز دیکھ کے آ رہا ہوں کہ ان کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں. اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلشن کو آباد رکھے، اور ان کے خلوص، ان کی میاں اور ان کی محبتیں اور چاہتیں اور الفتوں کی وجہ سے یہ گلشن کھچا کھچا آ رہا ہے. بزرگوں کا مشن کیا ہے؟ بزرگوں کا مشن، اللہ والوں کا مشن غوث اعظم کے در پر پہنچا دینا ہے. غوث اعظم کے در سے کسی غوث اعظم کے در پر پہنچا دینا ہے. خواجہ غریب نواز کے در پر پہنچا دینا ہے. خواجہ غریب نواز کے دربار سے مدینہ الرسول کے در، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار پہنچا دینا ہے. آقا کے در پر پہنچا دینا ہے. جو آقا کے در پر پہنچ گیا وہ خدا کے در پر پہنچ گیا. تو میں مبارکبادی کہوں گا. اور الحمدللہ ابھی میں نے سیرت کو بھی دیکھا، بہترین ایک گلدستہ ریاض المشائخ کے نام سے الحمدللہ، اس میں بہترین حضرت کی سیرت اور اپنے اشجار کو، اپنے انساب کو اور کئی نصیحت کی چیزوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو گزشتہ سال ایک بہت بڑا عظیم الشان اور ہندوستان کے جلیل القدر شعراء کرام نے کلام سنانے کا شرف حاصل کیا تھا، ان میں اس تمام کلام کو بھی نعتیہ کلام جو پیش کیا گیا تھا اس میں ایک جا کر کے ایک کتاب بنائی گئی ہے. میں اس پر بھی قابل مبارک دیتا ہوں کہ انسان تقریر بھلائی جا سکتی ہے، نصیحت بھلائی جا سکتی ہے، باتیں بھلائی جا سکتی ہے، کتاب بھلائی نہیں جا سکتی. کتاب بھلائی نہیں جا سکتی. نسل بعد نسل یہ کتاب موجود ہوتی ہے. یہ جب بندہ مومن عشق و محبت میں جب ڈوب کر کتاب پڑھتے رہے گا تو سینہ میں عشق مصطفیٰ موجزن اور اس میں جو موجوداً پیدا ہوتے رہے گا. عشق رسول اپنے قلب سے سرشار ہوتے رہے گا. عشق رسول سے مدینہ قلب مدینہ ہوتے رہے گا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں مستغرق ہوتے رہے گا. یہی بزرگان دین کا مشن ہے کہ بندے کو دنیا سے ہٹا کر سرکار کے در پر لائے. سرکار پر کے در پر آ گیا تو وہ خدا کے در پر آ گیا. میں قابل مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلشن چشتیہ خاطرہ کو سلامت رکھے اور پھیلتے پھولتے رہے. میں ان حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور سلامت باکرامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. معزز ناظرین اکرام، یہ آج یہاں پر الحمدللہ ہمارے درمیان محبوب نگر کی سرزمین سے تنویر صحابت حضرت العلامہ مولانا محسن پاشا صاحب قبلہ مجددی نقشبندی قادری صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، اور اس کے علاوہ ذی وقار شخصیت برادر سجادہ نشین گوگی شریف حضرت مولانا مفتی سید شاہ شندہ حسینی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی بھی ہمارے یہاں درمیان میں جلوہ فرما ہے. اور الحمدللہ بڑا ہی خوشی کا موقع ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ یہاں پر تمام اس لیے جمع ہیں کہ آج یہ کتاب گلدستہ ریاض المشائخ کی رسم اجرائی ہوئی اور یہ دوسرا سالانہ عرس شریف ہے. اور اس موقع پر پہلا گلدستہ ریاض المشائخ اجرا کیا گیا الحمدللہ، جس میں حضرت ریاض المشائخ علیہ رحمۃ الرضوان کی ایک اجمالی سوانح پیش کی گئی، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ اس میں حضرت ریاض المشائخ علیہ رحمۃ الرضوان کے قلمی کارنامہ جو آپ نے اشعار کی شکل میں تحریر فرمایا تھا اپنی حیات میں، نعتیہ و نصیحتی اشعار آپ نے اس میں اپنی حیات میں تحریر فرمائے تھے، ان تمام کو بھی یکجا کیا گیا اور ایک کتابی شکل کی گئی جس کا نام گلدستہ ریاض المشائخ رکھا گیا. اور الحمدللہ یہ ساری کاوشیں
حضرت ریاض المشائخ علیہ رحمۃ الرضوان کے جانشین خلف اکبر حضرت مولانا زین المشائخ قاضی خواجہ شاہ رحمۃ الدین چشتی القادری صاحب المعروف عاصم بابا صاحب قبلہ کی سرپرستی میں ساری کاوشیں ہوئی، اور الحمدللہ اور اس کو مرتب کرنے میں حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ قاضی خواجہ شاہ محمد الدین چشتی القادری صاحب نے اسے مرتب کیا الحمدللہ، اور کافی کوششوں کے بعد الحمدللہ یہ منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں حضرت ریاض المشائخ کی آپ کی سوانح بھی اس میں موجود ہے، اور اس ساری آپ کی سوانح میں جو اہم نکات ہیں کہ حضرت کے تعلق سے یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت کی جو خاندانی پس منظر ہے کہ آپ کے اجداد کا جو معاملہ ہے، پرگی سے جو تعلق ہے، اس کو بھی اس میں پیش کیا گیا، اور حضرت کا جو سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے حضرت سید شاہ شرف الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو پرگی کی سرزمین پر 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ان کے بھائی کی اولاد سے ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے، اور باضابطہ ایسا صرف تحریر میں نہیں لایا گیا، بلکہ شجرہ جو کہ عطا کردہ جاگیردیں ہیں قلی قطب شاہ کے دور کی، وہ ساری گزٹ نمبر وغیرہ ساری چیزوں کے حوالے سے اس میں لکھا گیا ہے، تو الحمدللہ 400 سالہ قدیم خانوادہ ہے، اور اسی درمیان میں اس خانوادے میں تقریباً دیگر کئی اکابر شخصیات بھی، جن میں خود حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ہے، اور آپ کے بعد جو شخصیت رہی، اس کے علاوہ بہت سی رہی، لیکن اہم جو شخصیت رہی، جن کا زور، جن کی شان اور جن کی عظمت کے ڈنکے بجے پرگی کی سرزمین پر، اس ذات کا نام ہے قاضی شاہ محمد یوسف الدین چشتی قلندری مرزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس آگے کے سلسلے کے نام سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ حضرت کہاں سے وابستہ تھے، بہرحال وقت نہیں ہے کہ تذکرہ کافی باتیں کی جائے، بہرحال یہ ایک شخصیت ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ خاندان کا آگے بڑھا، اور انہی کی اولاد میں حضرت ریاض المشائخ علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات ہے، اور اسی پس منظر کو بتایا گیا، اور اس کے علاوہ حضرت ریاض المشائخ کا جو طریقت کا تعلق تھا، جو سلسلہ وابستگی آپ کی جس ذات سے تھی، اس ذات کا نام شاہدکن ولی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا شاہدکن حضرت حاجی خواجہ شاہ نصیر الدین چشتی صدیقی رفاعی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی مزار پاک حمایت ساگر پر فیوز برکات و عام ہے، تو ان سے حضرت ریاض المشائخ علیہ رضوان کو خلافت کا اعزاز حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عظیم عطا فرمایا ہم سے، اور الحمدللہ اسی کاوشوں کو لے کر خانقاہ چشتیہ، قادریہ، نصیریہ، مدرسہ دینیہ محمودیہ اسی مشن کو لے کر چل رہی ہے، اور یہاں پر بزرگان دین موجود ہیں حضرت قبلہ کی الحمدللہ۔ تو میں بطور تحدیث نعمت کے لیے جو باتیں آپ تمام کے سامنے عرض کیا ہوں، تاکہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی لوگوں کو، دوسروں کی بھی واقفیت بھی ہو جائے اور ازالہ بھی ہو جائے باتوں کا الحمدللہ۔ اور حضرت ریاض المشائخ علیہ رحمۃ الرضوان کے کافی مریدین رہے، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت قبلہ نے مرید کرنا جو ہے چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ ترک فرما دیا کہ کافی مریدین ہو چکے تھے، ان کی تربیت اور اصلاح کی خاطر آپ نے مریدین کے سلسلے کو بھی روک دیا تھا۔ بعد میں آپ نے پھر اجازت اپنے فرزندان کو عطا فرما دی، پھر وہ الگ شکل ہے۔ تو بہرحال لیکن آپ کے جو بھی خلفاء ہیں، وہ جملہ 12 خلفاء ہیں حضرت ریاض المشائخ علیہ رحمۃ الرضوان کے الحمدللہ، جن میں سے ان کا تذکرہ اس کتاب میں یہ بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے کافی چیزیں ہیں، تو حضرت ریاض المشائخ علیہ رحمۃ الرضوان کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہاں کتاب موجود ہے، کتاب میں ساری باتوں کو پیش کیا گیا ہے۔ بہرحال مختصر یہی ہے کہ اس کتاب سے زیادہ استفادہ کریں، اور یہاں جو مہمان ذیوقار تشریف لائے ہیں، میں ان تمام کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص حضرت چندہ حسینی صاحب قبلہ مدد لہو کا کہ آپ تشریف لائے الحمدللہ، اور محسن پاشا تنویر صحافت حضرت العلامہ مولانا محسن پاشا صاحب قبلہ سے اس کا بھی اور اس کے علاوہ میں مولانا سے کامیابی کے ساتھ رواں دواں ہیں الحمدللہ۔ علماء کرام نے خطابات فرمائے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ علماء کرام یہاں پر جلوات روز ہیں۔ حضرت مولانا سید محمد سہیل قادری صاحب قبلہ نے خطاب فرمایا، پھر اور حضرت
سید شاہ حامد شاہ حنیف قادری صاحب نے خطاب فرمایا اور فصیح ملت فصیح البیان حضرت علامہ مولانا شاہ محمد فصیح الدین نظامی چشتی رضوی صاحب قبلہ سابقہ محترم کتب خانہ قبلہ کا خطاب جلیلہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا سید شاہ اللہ حسینی صاحب قبلہ کا خطاب مبارک ہوا، اور فرزندان ریاض المشائخ علیہ رحمۃ الرضوان کا خطابات ہوئے۔ اب میں بلا تاخیر حضرت العلامہ مولانا تنویر صحافت اسد العلماء حضرت شاہ قبلہ محسن پاشا قبلہ صاحب قبلہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے منور و مدینہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ تعظیما وتکریما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ آدھی رات گزر چکی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بعد نماز عشاء سے یہ تقریب اسے شریف کی جلسے فیضان اولیاء اللہ کے عنوان سے حب الفقراء ریاض المشائخ حضرت مولانا الحاج قاضی خواجہ شاہ ریاض الدین صاحب قبلہ چشتی قادری نصیری رحمہ اللہ دوسرے سالانہ عرس شریف تقریب جاری ہے۔ اللہ جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک خبردار، میرے اولیاء کو، میرے دوستوں کو کسی قسم کا حزن و ملا دنیا میں بھی نہیں ہے، آخرت میں بھی بے شک کوئی چیز کا خوف نہیں کرتے وہ لوگ، نہ دنیا میں خوف زدہ رہتے ہیں نہ آخرت میں، اور جو ان سے وابستہ ہوتا انہیں بھی بے خوف بے خطر زندگی گزارنے پہ یعنی معمور ہو جاتا ہے۔ اللہ جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، بشارت ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام بدلنے والا نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی اللہ والے، یہی اولیاء اللہ بزرگان دین کیا ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم، کامیابی اور کامرانی کی راہ پر گامزن ہے، اور کامیاب لوگوں کے پیچھے جانا ہی صحیح جو ہے معنی میں عقل سلیم ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آسرا نہ لوگے جب تک اولیاء اللہ کا، آسرا نہ لوگے جب تک اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا۔ ہم اولیاء اللہ کے در سے جب وابستہ ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت حضور شیخ الاسلام والمسلمین علی بلا روزین حقیقت اعلیٰ معرفت دستگاہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت قاطع کفر و ضلالت ماحی بدعت حامی سنت رہبر راہ شریعت پیر طریقت امام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضل جم بہادر بانی جامعہ رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، اس کو اشعار کی شکل میں ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ذکر الاولیاء کفارۃ، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے۔ وذکر الانبیاء عبادۃ، انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ ایک قسم کی عبادت ہے۔ اس کو اشعار کی شکل میں ارشاد فرماتے ہیں، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، اور از قسم عبادت ہے جو ذکر انبیاء۔ پھر ہو سرور عالم کا کیسا مرتبہ، جس کا ذکر پاک ہے گویا ذکر کبریا۔ رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولا سے۔ وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، مردے بھی زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک۔ یا رسول اللہ، جاری ہے، جاری رہے گا۔
बुजुर्गों और दोस्तों, रियाजुल मशाइख अलैहिर्रहमा को तो आप लोग देखे हैं, मैं तो देखा भी नहीं हूँ, लेकिन उनकी अनगिनत करामतें लोग बयान करते हैं, समझ रहे हैं। और जिस वली से करामतें जाहिर ना हो तब भी वो वलीउल्लाह कहलाता है। हुजूर पीराने पीर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक खादिम आया करामतों को देखने के लिए। 40 साल तक आपके साथ रहा, 40 साल में कोई करामत नजर नहीं है तो जाने लगा। हजरत फरमाए कहाँ जा रहा? तो बोले हजरत मैं करामत देखने आया था, एक भी करामत दिखी नहीं आपकी। जबकि कई लोग पूछते हैं कि हजरत कुरान की आयतों से ज्यादा आपकी करामतें हैं, सहाबा की तादाद से ज्यादा आपकी करामतें हैं, क्या आप सहाबा से बढ़ गए? फरमाते नहीं, सहाबी तक पहुंचना नामुमकिन है। आप फरमाते हैं हजरत पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी व अला वारिस कमाली गौसिना गौसिल आदम अबू मोहम्मद मुहिय्यद्दीन सय्यिदिना शेख अब्दुल कादिर जिलानी शाअन लिल्लाह अग़िथनी वमदुदनी बिइज़्निल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीराने पीर सरकार की हम बारगाह में गए थे, लेकिन चाय का वक्फा भी आ गया क्योंकि रात के 2 बज चुके हैं। ज़रूरी है कि चाय भी पिए तो कम अज़ कम सुस्ती काहली थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हजरत पीराने पीर सरकार के पास वो आया हुआ गुलाम खादिम वापिस होने लगता है। पीराने पीर फरमाते कहाँ जा रहा? तो बोले हजरत 40 साल हो गए, एक करामत भी नजर नहीं आई। तो हजरत फरमाए इशा की हुजूर से मैं जो फजर की नमाज पढ़ रहा था, इससे करामत से बढ़ के कुछ कम है क्या? और क्या दिखाऊं? तो बोले हजरत करामत देखने आया था, ये तो मैं देख लिया आपकी। तो बोले ठीक है, जाते जाते आखिरी में जरा एक जो है ना लोटे में पानी लाले में वुज़ू करना चाहता हूँ। जैसे ही जाके लोटा पकड़ा तो लोटा सोने का हो गया। परेशान हो गया, फेंक दिया लोटा। बोला अब हजरत का हुक्म है, जाके लेकर। फिर वो लोटा पकड़ लिया तो सोने का, फिर फेंक दिया। फिर मुझे जो है ना लोटे को उठाया इस गरज से कि हजरत फरमाए आखिरी पानी दे दे के जा वुज़ू करने का। जब वो लेके आया तो बोला हजरत अजीब गरीब करामत देखा हूँ। तो बोले तू मेरी करामत देखने के लिए आया था, लेकिन हमने तुझको बाकरामत बना के रवाना कर दिया है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा, हो जाती है सोहबत का असर, हो जाती है सोहबत का असर तो बदल जाती है दरो दीवारें। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये था छोटा सा मुख्तसर सा खिताब। इस साल 1500 साल हुजूर पाक शासन की हमें विलादत बासादत के होने करना जरूरी है, सरकार की याद मनाना जरूरी है, मिलाद मुस्तफ़ा खुशियाँ मनाना जरूरी है। अब 33 साल रह गए, कोई बोलते कि 33 साल है, कोई बोलते 133 साल है। कुछ भी है, क्या भी है, जो भी है। एक सहाबी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके पूछे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आने वाली? सरकार ने फरमाया क़यामत के लिए तुमने क्या तैयारी की है? समझ रहे क्या? समझ रहे? सरकार ने फरमाया क़यामत बस इतना सा फासला है, जबकि 1500 साल गुजर चुके हैं, 1550 साल होने के लिए आ रहे हैं, अभी क़यामत नहीं आई। लेकिन सरकार जो फरमाए कि क़यामत, फिर एक हदीस पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा बंदे से, बंदे बता दुनिया में तो कितने दिन क़याम किया? तो बंदा अर्ज़ करेगा मौला बस एक दिन में क़याम करा। अल्लाहु अकबर कबीरा, 63 साल सिर्फ एक दिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस शरीफ है, कल क़यामत का मैदान होगा। खातिमुन नबी शफीउल, आखिरी बात कह के, आखिरी वाक़या कह के अपनी बात को समेट ले रहा हूँ। सरकार को जो है ना एक कुर्सी लाई जाएगी, उस पर बिठाया जाएगा। जो दुनिया में सरकार को चाहते थे, दुरूद सलाम पेश किया करते थे, सरकार की मोहब्बत में लोगों को खाना खिलाया करते थे, कल क़यामत के मैदान में आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श के साए के नीचे कुर्सी डाली जाएगी, वहां पर आपको बिठाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सारे जितने लोग दुनिया में आए गए, उब्बास, ज़ुहाद, औताद, अब्दाल, अगवास, अंबिया, मुरसलीन, तमाम जितने नेकोकार है, सरकार को चाहते थे, सरकार का जिक्र खैर करते थे, सब के सब सरकार का जिक्र खैर करते रहेंगे। कितने दिन? आधा दिन। और सरकार फरमाते हैं वो आधा दिन की मसाफत कितनी है मालूम? 50,000 साल के बराबर है। अल्लाहु अकबर, 50,000 साल तक सरकार की मिदहत की जाएगी, फिर आधा दिन जो है ना सारे लोगों का हिसाब और किताब किया जाएगा, फिर वो 50,000 साल का दिन होगा, आधा दिन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हम यहाँ सरकार के चर्चे करेंगे तो वहाँ बगैर खर्चे के जो ना जन्नत में सरकार के साथ चले जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना फातिहा।
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.